بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے اشاعت العلوم آن لائن درس و تدریس میں ترجمہ قرآن کا سبق ہم پڑھ رہے ہیں اور سورہ بقرہ کے 24 رکوع ہم مکمل کر چکے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم رکوع نمبر 24 کا خلاصہ اور مراد آیات دیکھیں گے مختصر میں انشاءاللہ تعالی۔ اس سے پہلے کہ ہم اس رکوع نمبر 24 کا خلاصہ اور مراد آیات دیکھیں، ہم ایک دو آیات کی تلاوت کر لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اس رکوع نمبر 24 کا خلاصہ اور مراد آیات ہم دیکھیں گے۔ شروع کرتے ہیں ہم آج کا اپنا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين صدق الله العظيم۔ اب دیکھتے ہیں ہم اس مکمل رکوع کا خلاصہ اور مراد آیات۔ اس سے پہلے 2-3 اسباق میں ہم نے اس رکوع نمبر 24 کی تلاوت مع ترجمہ، لغوی، صرفی، نحوی تحقیق، وجوہ اعراب، اصطلاحی تعریفات وغیرہ دیکھا تھا۔ اب آج کے سبق میں اس رکوع کا خلاصہ ہے۔ پہلی آیت ہے یسألونک عن الأہلة قل ہی مواقیت للناس والحج۔ اس پہلی آیت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ایک سوال اور اللہ تعالی کی طرف سے اس سوال کا جواب نقل کیا گیا ہے۔ جو سوال اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اہلہ یعنی شروع مہینے کے چاند کے بارے میں سوال کیا، تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل فرما کر صحابہ کرام کے سوال کا جواب دیا اور اس طرح ارشاد فرمایا یسألونک عن الأہلة قل ہی مواقیت للناس والحج، کہ صحابہ کرام آپ سے چاندوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ انہیں بتلا دیجئے کہ یہ چاند جن سے تمہاری بہت ساری مصلحتیں وابستہ ہیں اور اس چاندوں کے ذریعے تم اپنے معاملات کی میعاد اور وقت متعین کرتے ہیں، اسی طرح حج کے اوقات کو معلوم اور متعین کرتے ہیں، اور بھی بہت سارے فائدے ہیں چاند کے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اگلی آیت ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ۔ یہ آیات کریمہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی ہے۔ ان آیات میں اصل حکم یہ ہے کہ مسلمان صرف ان لوگوں سے
اور ان دشمنان دین سے قتال کرے جو مسلمانوں کے مقابلے میں قتال کو آتے ہیں اور مسلمانوں کے مقابلے میں قتال کرتے ہیں، تو مسلمان ان لوگوں سے قتال کریں۔ یہ اصل حکم ہے ان آیات میں۔ اب ہم دیکھتے ہیں آخر کی آیات میں ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ۔ یہ آیت کریمہ بھی صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی ہے، جو صلح حدیبیہ سن 6 ہجری میں واقع ہوا، اور صلح حدیبیہ کا تفصیلی واقعہ ہے، مشہور واقعہ ہے۔ آپ اس واقعے کو کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں صرف یہ بتلانا ہے کہ یہ جو آیت ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اس آیت کا مقصد حج اور عمرہ کے کچھ احکام کو بتلانا ہے۔ اس آیت کے ذریعے اللہ تعالی حج اور عمرہ کے کچھ احکام کو بتلانا چاہتے ہیں۔ اس آیت کا مطلب حج کی فرضیت کو بتلانا نہیں ہے۔ حج تو پہلے ہی ماقبل کی آیات میں فرض ہونے کا بیان آ چکا ہے، تو ان آیات میں حج اور عمرہ کے کچھ احکام کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، جن کا ذکر یہاں پر آیت میں موجود ہے کہ تم حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے پورا کرو۔ پھر آگے کچھ احکام ہیں کہ اگر تمہیں روک دیا جائے تو پھر جو ہدی کا جانور ہے، جو قربانی کا جانور ہے حرم پاک میں، وہ دے دو۔ پھر حلق کا ذکر ہے کہ جب تک ہدی اپنے مقام میں، ہدی کا جانور، قربانی کا جانور اپنے ذبح ہونے کی جگہ میں نہ پہنچ جائے تب تک تم اپنے سروں کا حلق نہ کراؤ۔ پھر بیمار کے متعلق کچھ احکام ہیں، جس کو اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، کہ بیمار ہو یا سر میں تکلیف ہو تو ایسی صورت میں حلق کے بجائے وہ فدیہ دے دے، روزوں کے ذریعے، صدقہ کے ذریعے یا جانور ذبح کر کے۔ پھر آگے فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ کے ذریعے حج تمتع کا ذکر ہے۔ حج تمتع اور حج قران دو قسمیں حج کی۔ حج قران کسے کہتے ہیں؟ حج قران کہتے ہیں کہ حاجی میقات ہی سے حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھ لے۔ میقات ہی سے حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھ لے اور پھر حج اور عمرہ ادا کرے اس احرام سے، اسے کہتے ہیں حج قران۔ اور ایک ہوتا ہے حج تمتع، جس کا ذکر یہاں پر آیت میں ہے فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ۔ حج تمتع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میقات سے صرف عمرہ کا احرام باندھے، میقات سے صرف عمرہ کا احرام باندھے اور پھر مکہ مکرمہ پہنچ کر اس احرام سے عمرہ کے احکام اور اعمال کو ادا کرے اور پھر اس احرام کو کھول دے۔ پھر جب 8 ذی الحجہ ہو تو مینا کو جاتے وقت اب وہ حج کا احرام باندھے اور حج کا فرض ادا کرے، حج کے اعمال ادا کرے۔ تو اس طرح دو الگ الگ احرام سے حج اور عمرہ کو ادا کرے تو اسے کہتے ہیں حج تمتع، جس کا ذکر یہاں پر موجود ہے فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، کہ اس صورت میں ہدی کا جانور
میسر نہ ہو تو پھر اسے 3 روزے حج کے ایام میں رکھنا ہے، حج کے دوران رکھنا ہے، اور 7 روزے جب وہ واپس لوٹے حج سے تو اس وقت 7 روزے ادا کرنا ہے۔ یہ مکمل 10 روزے ہیں۔ تو اس طرح سے اس رکوع کی آخری آیات میں حج اور عمرہ کے کچھ احکام اور مسائل کو بیان فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اس طرح یہ رکوع ختم ہوا ہے خلاصہ اور مراد آیات کے ساتھ۔ اب ہم اگلے سبق میں انشاءاللہ تعالی اگلا رکوع یعنی رکوع نمبر 25 شروع کریں گے۔ تب تک کے لیے انتظار کیجئے اور اپنے اسباق کو عزیز طلبہ برابر یاد کرتے رہیں، تمام کتابوں کے اسباق کو برابر دیکھیں سنیں اشاعت العلوم آن لائن پر، اور اپنے مقام پر رہ کر نمازوں کی تلاوت وغیرہ کی پابندی کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔